15 اپریل 1912 کی وہ تاریخ اور خوفناک رات جب دنیا کا سب سے بڑا اور نہ ڈوبنے والا ٹائٹینک سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ یہ صرف ایک سفر کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ چیخوں اور تباہی کا وہ منظر تھا جو ہر دیکھنے والے کی روح کو ہلا گیا۔ ایک ایسا راز جو آج بھی سمندر کے ٹھنڈے پانی میں سلجھ رہا ہے۔ ٹائٹینک کا سفر ایک سپنا تھا، لیکن اس کا انجام ایک ایسے خواب کی طرح ہے جو ہر کسی کو جاگتے ہوئے بھی ڈراتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں انون ٹی وی۔ ٹائٹینک ایک بہت بڑا اور شاندار جہاز تھا جو ہرلینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ میں تیار کیا گیا تھا۔ اس جہاز کو RMS ٹائٹینک کا نام دیا گیا تھا اور یہ وائٹ اسٹار لائن کا حصہ تھا۔ اس جہاز کی لمبائی 882 فیٹ تھی اور اس کا وزن 46,000 ٹنز تھا۔ یہ جہاز اتنا بڑا اور محفوظ سمجھا جاتا تھا کہ لوگوں نے اسے انسنکیبل یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہنا شروع کر دیا تھا۔ ٹائٹینک اپنے وقت کا سب سے بڑا جہاز تھا جس میں 2200 سے زیادہ مسافر اور عملہ سفر کر سکتے تھے۔ ٹائٹینک کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا یہ کسی بھی حالت میں ڈوب نہ سکے۔ اس کے نیچے والے حصے میں 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس تھے جو پانی کو جہاز کے اندر آنے سے بچا سکتے تھے۔ ہر کمپارٹمنٹ کو مخصوص دروازوں کے ذریعے بند کیا جا سکتا تھا جس سے پانی کو مزید آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے انسنکیبل کہا جاتا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر شروع کیا۔ یہ سفر انگلینڈ سے شروع ہوا اور اسے نیو یارک امریکہ جانا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن سمتھ تھے جنہوں نے اس شاندار جہاز کی کمان سنبھالی۔ اس سفر کے لیے اس جہاز میں 3 طریقوں کے مسافر چڑھائے گئے تھے: فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس۔ فرسٹ کلاس میں دنیا کے امیر ترین لوگ ٹائٹینک پر سفر کر رہے تھے، جس میں مشہور نام JP مورگن، جان جیکوب ایسٹر اور بینجامن شامل تھے۔ سیکنڈ کلاس، یہاں پر ڈاکٹر، ٹیچرز اور پروفیشنل سفر کر رہے تھے۔ تھرڈ کلاس، یہ غریب مسافر تھے جو اپنے بہتر مستقبل کے لیے امریکہ جا رہے تھے۔ ٹائٹینک کے اندر لگژریز کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ فرسٹ کلاس مسافروں کے لیے اعلیٰ درجے کے ڈرائنگ روم، سوئمنگ پول، جم اور بھی بہت کچھ شامل تھے۔ سیکنڈ کلاس مسافروں کو بھی اچھی سہولتیں دی گئی تھی، جبکہ تھرڈ کلاس کے مسافر بنیادی سہولتوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کیپٹن سمتھ نے اپنے تجربے اور اعتماد کی بنا پر جہاز کی سپیڈ کو بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ اپنا پہلا سفر کم وقت میں مکمل کریں تاکہ دنیا بھر میں نیا ریکارڈ قائم کیا جا سکے۔ ٹائٹینک کی رفتار بڑھتی گئی اور یہ تیزی سے اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانیوں میں آگے بڑھتا رہا، لیکن کیپٹن سمتھ کا سپیڈ بڑھانے والا فیصلہ بعد میں بہت مہنگا ثابت ہوا۔ اس وقت کے ریڈار سسٹم اتنے جدید نہیں تھے۔ جہاز کے کیپٹن اور نیویگیشن ٹیم کو اپنی آنکھوں اور دوربینوں پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ اٹلانٹک اوشن میں آئس برگ کا خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا تھا، خاص طور پر اپریل کے مہینے میں جب سمندر کی سطح پر برف کے ٹکڑے اکثر دیکھے جاتے تھے۔ لیکن ٹائٹینک کے عملے کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کتنا بڑا خطرہ ان کا منتظر ہے۔ 14 اپریل 1912 کی رات جب جہاز اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانیوں میں تھا، اسے برف کے ٹکڑوں کی وارننگ ملی، لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ رات 11:40 پر ٹائٹینک کا سامنا ایک بڑے آئس برگ سے ہوا۔ جہاز کے نگرانوں نے فوری طور پر کیپٹن کو اطلاع دی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیپٹن سمتھ نے جہاز کو موڑنے کی پوری کوشش کی، لیکن جہاز کا پچھلا حصہ آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ جہاز کے نیچے کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ تیزی سے پانی سے بھر گئے۔ اس وقت جہاز میں ہلچل مچ گئی اور لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ ٹکراؤ کے بعد ٹائٹینک کو بچانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ جہاز میں ٹوٹل 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس موجود تھے، جس میں سے 5 پانی سے بھر چکے تھے، جس کی وجہ سے جہاز کا اگلا حصہ نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ اسی دوران جہاز کے عملے نے مسافروں کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، لیکن حالت تیزی سے بگڑنے لگے۔ جہاز کے اندر مسافر گھبرا چکے تھے۔ لوگ جلدی جلدی اپنی زندگی بچانے کے لیے جیکٹ پہننے لگے۔ جیکٹ تو بہت تھی، لیکن لائف بوٹس کم تھی۔ ٹائٹینک میں صرف 20 لائف بوٹس تھیں، جو کہ 2200 سے زائد مسافروں کے لیے ناکافی تھی۔ لائف بوٹس صرف 1180 لوگوں کے لیے تھیں۔ کیپٹن سمتھ اور کرو ممبرز نے سب سے پہلے خواتین اور بچوں کو بٹھانا شروع کیا، لیکن اس کے باوجود بہت سے
लोग रह गए। जहाज का अगला हिस्सा मुसलसल नीचे की तरफ झुका जा रहा था और पानी तेजी से अंदर आ रहा था। 2:20 के करीब जहाज का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया और फिर चंद मिनटों में जहाज समंदर की गहराइयों में डूब गया। लोग समंदर के ठंडे पानी में चिपक रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जिंदा बच जाए। बहुत से लोगों ने जहाज के टुकड़ों से चिपक कर अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि ज्यादा लोग जिंदा नहीं बच सके। टाइटैनिक के डूबने के कुछ देर बाद RMS कार्पेथिया, जो एक करीबी जहाज था, वहां पहुंचा। कार्पेथिया ने 705 लोगों को रेस्क्यू किया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह के वक्त हुआ। टाइटैनिक के डूबने के बाद बहुत सी तफ्तीशें शुरू हुई। इनमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक इतना बड़ा और महफूज समझा जाने वाला जहाज आखिर कैसे डूबा। इस हादसे के बाद दुनिया भर में नए सेफ्टी रेगुलेशंस बनाए गए। हर जहाज के लिए ज्यादा लाइफ बोट्स का होना जरूरी करार दिया गया और समंदर में सफर करने वाले जहाजों के लिए आइसबर्ग वार्निंग के लिए नए रूल्स बनाए गए। लोगों ने इस जहाज को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज समझा था, लेकिन ये जहाज डूब गया और अपने साथ बहुत सी जिंदगियां ले गया।